ढोंग रचाया हुआ है ना, अपने फिरके को जन्नती कह के और बाकियों को जहन्नमी कह के, ये बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। आज की आप जेल पर कयास न करें, जेल में तो खाना मिलता है। اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة। سمپل میجورٹی میں ہم ہیں، جو سمپل میجورٹی میں ہوتا ہے پاور اسی کے پاس ہوتی ہے۔ ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ حنفی، نہ شافعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب باخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، موجودہ دور میں ہر شخص، ہر گروہ، ہر طبقہ، ہر مذہب، ہر فرقہ اور ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ جنتی اور کوئی نہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ جیسے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کا دعویٰ، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی فرقہ کون سا ہے، جنتی فرقے کا معیار کیا ہوگا۔ تو ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھیں اور پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ شکریہ۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ علماء نے جو 73 فرقوں والی حدیث کے ذریعے ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، اپنے فرقے کو جنتی کہہ کے اور باقیوں کو جہنمی کہہ کے، یہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں۔ 73 فرقوں والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا کہ دیکھنا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، وہ سب کے سب جہنم میں چلے گئے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری امت 73 فرقے بنا لے، آپ نے فرمایا ایسے ہو جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی۔ تو اب قرب قیامت میں ہم اپنی عورتوں کو چست لباس پہنانا شروع کر دیں یا باریک لباس بنانا شروع کر دیں کہ جی حدیث میں پہلے ہی آیا تھا لہذا ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو کوئی بیوقوف آدمی بھی اس تعویل کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا بھائی نبی علیہ السلام نے تو ایک خبر دی تھی، 73 فرقوں کی خبر ہے، نہ کہ تم نے بنانے ہیں، اور اس میں کہا کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اسے گروہ کہا گیا، وہ فرقہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کامیاب جماعت کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی؟ آپ اس کے لیے جو جواب حضور نے دیا ہے وہی سن لیجئے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے، میرے اصحاب کا ہے، وہ ہے اصل میں کہ جو نجات پانے والے ہیں۔ لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھیے۔ سب سے بڑی سنت محمد رسول اللہ کی کیا ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ رفع یدین میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہے۔ بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے۔ ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو، جو ساری عمر آپ نے کام کیا، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، آپ پر پتھراؤ بھی ہوا، 3 سال تک شیب بنی ہاشم کے اندر آپ نظر بند رہے، اور آج کی آپ جیل پر قیاس نہ کریں، جیل میں تو کھانا ملتا ہے، اور A کلاس B کلاس کے لیڈر لوگ جب آتے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا ہے جسم بنا کے آئے ہیں، لیکن وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بین، کوئی چیز کھانے کے اندر نہیں جا سکتی۔ پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ حضور کا طریقہ تو یہ تھا، دین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے۔ غزوہ احزاب میں کیا حال تھا؟ فاقوں پر فاقے، اور اس حالت میں حکم ملا کہ خندق کھودو، کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے فاقے سے، تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے۔ جب ناقابل برداشت ہو گیا حضور کے پاس آئے، حضور اب ناقابل برداشت ہے، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے۔ آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری سیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ صرف مسواک ہے؟ صرف شلوار کو یا پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا؟ وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، جو کرتا ہے اچھا کام۔ اسوہ حسنہ تو آیا ہے غزوہ احزاب کے ضمن میں، وہ آیت آئی کہاں ہے؟ غزوہ احزاب کے ضمن میں آئی۔ تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے
جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں. جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی روشنی میں عمل کیا، یہ جنت میں جائیں گے. وافترقت النصارى على 72 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا، اللہ کا بندہ مانا اور انجیل کی روشنی میں انہوں نے زندگی گزاری. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قیل من هم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم الجماع، وہ جماعت ہوگی. جامع ترمذی کی روایت، اس جماعت کا نام، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ان کا مشن اور منہج منہاج ہوگا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. پوچھا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، ناجی گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو نبی کریم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، جس کو اپنائے گا وہ ہوگا اہل سنت. اور صحابہ ایک جماعت تھی پوری، جو ان کا طریقہ اپنائے گا وہ کہلائے گا اہل الجماعہ. ان دونوں کو ملا کر ایک گروہ کا نام رکھا گیا اہل السنہ والجماعہ. اردو میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، وہ ہم. الحمدللہ رب العالمین. سمپل میجورٹی حاصل ہے. جس کو سمپل میجورٹی اسمبلی میں حاصل ہو، قانون بنانے کا حق اسی کو ہوگا. سینٹ میں بھی حاصل ہو تو قانون پاس بھی ہو جائے گا. سمپل میجورٹی میں ہم ہیں. جو سمپل میجورٹی میں ہوتا ہے پاور اسی کے پاس ہوتی ہے. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 80% اہل سنت و جماعت ہے. اونلی 20% باقی تمام عقائد، مکتب فکر اور دیگر اقلیت اس میں شامل ہے. 20% 80% اہل سنت و جماعت ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سمپل میجورٹی ہمیں حاصل ہے، قانون بنانے کا حق ہمیں حاصل ہے، ہم ہی حق پر ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے نبی فرما رہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس سے نتیجہ نکالا اگر ایک گروہ ایسا ہے جس میں علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں اور شیوخ ہیں، صاحب علم، عوام، اور وہ کسی ایک عقیدے کے اوپر ہیں، تو اس کا مطلب وہ سمپل میجورٹی ہے. یہ حق انہی کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت کی کثیر تعداد کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے. اور ایک لیبل لگاتے ہیں ہمارے جو مذہبی منافرت پھیلانے والے، بڑے اچھے اچھے اپنے فرقوں کے نام رکھیں گے. ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ حنفی، نہ شافی. ہم سچی مچی کے صرف کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. مطلب یہ باقی سارے تیل بیچ رہے تھے معذرت کے ساتھ ہیں. یہ سارے کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ اسلام تو انہی پہ چلا آ رہا ہے اب تک. انہوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. ہم مسلم ہیں. آپ پیدا کب ہوئے؟ 1975 میں بنیاد. تو 1975 سے پہلے کیا ہو رہا تھا ہے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوبند مدرسہ بھی تو 1864 میں، پتہ نہیں 67 میں بنیاد رکھی گئی. وہ بنیاد جن علماء نے رکھی وہ علماء تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں نا. وہ تو مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. وہ علماء تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. وہ کوئی اس وقت تھوڑی پیدا ہوئے تھے، کوئی نیا فرقہ تھوڑی پیدا ہوا تھا. آپ کے تو پوری جماعتیں ہی نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں، بندے ہی نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں. نیا بندہ پیدا ہو کے سب کی کیا کر دیتا ہے؟ نفی. اور کہتا ہے میں کسی ایک جماعت، ایک آغا خانی مسلمان ہوئے، جیسے ہی مسلمان ہوئے بیچارے نے تبلیغ میں سروزہ لگایا، سیدھے طریقے سے آگے تمیز سے نماز پڑھتے تھے. ان کو جماعت المسلمین والوں نے گھیر لیا. انہوں نے بولا یہ تو سب کی نمازیں سنت کے خلاف ہے، تو فرقہ پرست لوگ ہیں. وہ بیچارہ نیا نیا مسلمان، اس کو نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. وہ تو قربانی دے کر آیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا دیکھو قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، صرف قرآن و سنت کو مانو، باقی سب غلط. تو بیچارہ جماعت المسلمین میں چلا گیا. تھوڑے دن تک جماعت المسلمین میں گیا تو وہاں آج کل جماعت المسلمین پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 بھی آ گیا. سنیں تو انہوں نے ہمارے لیے کام آسان کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین کو فالو کرو.
تو پہلے میں ان کو دلائل سے سمجھاتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب جب کوئی نیا آدمی آتا ہے مجھے کہتا ہے جماعت المسلمین کو حدیث میں آتا ہے فالو کرو, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بڑے سے جا کے پوچھو کہ حدیث میں جس جماعت المسلمین کا ہے اس سے پارٹ 1 مراد ہے, پارٹ 2 مراد ہے, یا پارٹ 3 مراد ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لیبل ہے, یہ حقیقت کو نہیں دیکھ رہے. خوشبو کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی, نبی نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنت میں. لیبل چاہے وہ دیوبندی لگائے, بریلوی لگائے, اہل حدیث لگائے, کچھ بھی لگا دے, جو نبی اور صحابہ کا راستہ ہوگا وہ کیا ہوگا. تو لیبل کو تھوڑی دیکھنے کا حکم دیا نبی نے, خوشبو دیکھنے کا حکم دیا. اندر سے خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ اگر صبح شام صحابہ کے خلاف کلپ بنا رہا ہے وہ کبھی بھی سچے دین پر نہیں ہو سکتا. تو وہ بیچارے آغا خانی مسلمان ہوا, اس کو پکڑ کے لے گئے کہاں؟ وہ کنفیوز ہے کہ ٹانگیں اتنی چوڑی کرنی ہے, یوں کرنی ہے, یہاں ہاتھ باندھنا, یہاں ہاتھ باندھنا, رفع الیدین کرنے. کتنی سخت عذاب ہے یار, ایک نیا آدمی بیچارہ مسلمان ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تو وہ پھر ادھر آنے لگے. اتفاق سے ان زمانے میں جماعت المسلمین والوں سے ہمارا بڑا ٹاکرا ہوتا تھا, تو میں ان پر بھی بات کرتا تھا, ان کو سمجھ میں آئی, انہوں نے جماعت المسلمین چھوڑ دی. لیکن چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک ملفوظ سنایا بڑا زبردست. کہتے ہیں جماعت المسلمین والا میرے سامنے تقریر کر رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. یہ حدیث بھی سنی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے. تو کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تمہارا تو سرے سے کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. تو وہ تو فرقہ ہی ہوگا نا جو جنت میں جائے گا. کیا خیال ہے بھائی, وہ فرقہ ہی تو ہوگا. میں نے کہا یار آپ نے ایسی بات کی جو ہمارے دماغ میں بھی کبھی نہیں آئی ہے. تو ٹوپی ڈرامے ہیں, گھمائے رہے ادھر سے. تو جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ بھی کیا لگاتے ہیں لیبل, بہت اچھا. لیکن جو جس کی سونگنے کی حس تیز ہوتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ان کے دنیا میں آنے کے بعد نفرتیں کم ہوئی ہیں یا بڑھ رہی ہیں. تو وہ چاول کے لیبل کو نہیں دیکھتے, وہ چینی کی خوشبو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو مکھی ہے نا وہ چینی کی خوشبو دیکھے گی. تو اسی طرح وہ نجاست کی بدبو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر اگر کسی نے عطر لکھا ہوا ہے, خوشبو لکھا ہوا ہے, تو اس لیبل سے دھوکا نہیں کھاتے. تو اگر آپ کی باتوں سے نفرتیں پھیل رہی ہیں, لوگ علماء سے بدگمان ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرقہ پرست ہیں, چاہے آپ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں.